واڈا صاحب یہ مختلف آڈیوز بھی آ رہی ہیں سامنے، تو ایک فواد چودھری کی آڈیو ہے جو ذوالفقار کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ برطانیہ کے اندر جو کیس چل رہے تھے اس میں بھی ذوالفقار کا شریف فیملی کے ساتھ تعلق کے حوالے سے چیزیں سامنے آتی تھی. پولیٹیکل فورسز چاہے بیہائنڈ دی سین گفتگو کریں، میں اس آڈیو کو رکھا نہیں ہوا، سنوا بھی سکتے ہیں اس کے اندر، یا آن ٹیبل پہ بیٹھ کے کریں. بہتر تو یہ ہے کہ پارلیمان میں چلے جائیں، کسی کمیٹی لیول پہ ڈسکس کریں، تاکہ یہ ٹیکنوکریٹس ٹائپ جو چیزیں ہیں نا یہ ڈسکس ہونی بند ہو جائیں. تو عمران خان کو کچھ لوگوں کو یہ مینڈیٹ دینا پڑے گا. شاہ محمود بیٹھے ہیں، اسد عمر بیٹھے ہیں، فواد بیٹھے ہیں، پرویز خٹک بیٹھے ہیں، خود عمران خان بیٹھے ہیں، تاکہ طریقہ کار یہ تو اب پتہ نہیں تحریک انصاف کو انہوں نے میں وہی سوچا تھا اپنی انٹروڈکشن ان کا کیا کروایا کہتے رک گیا تھا، کیونکہ اب یہ تحریک انصاف سے نکالے جا چکے ہیں نا. نہیں خود اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ پی ٹی آئی سمجھتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب، ایک تو یہ کہ جس وقت میں پارٹی میں آیا تھا تو ہماری پارٹی میں یہ منافقت سرے سے ہی نہیں تھی. تو یہ منافقت ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے پس پردہ ہو کے باتیں کر رہے ہیں اور باہر آ کے آپ مولا جٹ بن رہے ہیں. تو یہ طریقہ کار نہ ہم نے سیکھا تھا نہ دیکھا تھا. یہ ہمارے پی ٹی آئی میں جب میں تو جو فواد چودھری کی آڈیو ہے یہ اسی منافقت کا ایک نشان ہے. دیکھیے فواد چودھری کے بارے میں تھوڑا سا احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ میرا وہ بہت اچھا دوست ہے. میں آپ کس کو اس زمرے میں شامل کر رہے ہیں؟ میں اس کو اسی زمرے میں شامل کروں گا کہ اس کا پولیٹیکل ایکومن بڑا اچھا ہے، لیکن وہ بھی کس پٹری پہ چل رہا ہے مجھے اس کی بھی سیاست کی آپ نے جن کو کہا نا منافق آ گئے ہیں، اب اس کے اندر آپ اس میں کس کو شامل کر رہے ہیں؟ دیکھیے منافقوں کا تو جو خان صاحب کے ارد گرد سانپوں کا ٹولہ ہے اور کیڑوں کا ٹولہ ہے وہ سارا منافقوں کا ہے. ان کا بول ہی نہیں، مطلب ایون زبیر صاحب جو ہے ہی از آلسو آسکنگ کہ وہ سانپ ہے کون نام. دو چار نام تو لے لیں. دیکھیے زبیر صاحب کو تو خیر ایک بہت قریب سے پتا ہوگا ملک کے لیے، وہ تو گھر سے شروع ہوتی ہے چیزیں، تو وہ میں کیا بتاؤں مجھ سے آگے. ایک تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا، وضاحت میں نہیں مانگوں گا اس کی. میں نے بھی کچھ نہیں کہا، گھر میں بہت میں سارے نام لوگ نہیں ہوتے پوچھوں ہیں، شکار ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں. اپنی نام پوچھوں گا، دوسرے کا بھی اشارہ کرنے سمجھنے میں. دیکھیے دوسرا میں ندیم ملک صاحب دیکھیں زبیر صاحب نے جو بڑی اچھی بات کی نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ زبیر صاحب جیسے لوگوں کو بھی رول ملنا چاہیے، اور میں سرپرائز ہوں کہ ایسے قابل انسان کو کیوں نہیں رول ملا. مخالفت اپنی جگہ پر ہے سیاسی، ٹیکنوکریٹس. ہاں لیکن زبیر صاحب نے جو کہا نا لیبارٹری ہے پاکستان، یہ بالکل لیبارٹری ہے. اور ابھی ایک اور ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے ان کی حکومت کو لا کر، پی ڈی ایم کو جو لایا گیا ہے وہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے. کون لائے؟ مطلب وجوہات، حالات اور لیبارٹری کے جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں. سر امریکی سازش تھی، ڈونلڈو لے کر آئے، جنرل باجوہ لے کر آئے، جنرل فیض نے ان کو بٹھایا، کس نے بٹھایا؟ دیکھیے ندیم ملک صاحب یہ بڑا ہی گھٹیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کرسی سے اتر جائے آپ اس کا نام لیں اور اس کے بارے میں باتیں کریں. میں سمجھتا ہوں نر آدمی وہ ہوتا ہے جو کرسی پہ آدمی بیٹھا ہوا اور اس کو ٹیک آن کرے. کس نے بٹھایا؟ ٹھیک ہے، وجوہات، حالات، ہماری اپنی بھی کوتاہیاں، ہمارے اپنے ٹرسٹ ایلیمنٹس، ہمارے اپنے فیورٹس کے لیے بہت سارے غلطیاں ہم نے کی. ان غلطیوں کا بینیفٹ سب نے اٹھایا. پھر عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے اس سازش کو مزید سازشی کردار بنا کر ایک سچویشن کریٹ کی، ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی. دونوں طرف جو ہماری ایک بڑی اچھی ریپو تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ہونی بھی چاہیے تھی، اس کو خراب کیا.